آیت نمبر 3 میں یہ کہا گیا تھا کہ مصدق لما بین یدیہ، کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، یعنی کہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ اور تصدیق کس طریقے سے کرتی ہے کہ اگر تو ان دونوں کتابوں میں جو باتیں صحیح ہیں اور وہ قرآن سے ٹکرانے والی نہیں ہیں تو قرآن اس کو کنفرم کرتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسی باتیں ہیں کہ کوئی تحریفات کی وجہ سے کتابوں میں شامل کر دی گئی ہیں تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اب اگر وہ کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی تاریخ کے واقعے کے بارے میں ہے یا کسی اور حقیقت کے بارے میں جو بھی تحریفات کر دی جاتی ہیں تو قرآن ان کی مسلسل تصدیق کرتا رہتا ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تحریفات مختلف دور میں مختلف انداز سے ہوتی رہتی ہیں، جبکہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج تک موجود ہے۔ تو قرآن اپنے انہی الفاظ کے ساتھ جو کہ وہ اول وقت میں جیسا نازل ہوا تھا ان کے ساتھ دوسری طرف سے ان تمام تحریفات کی تصدیق کرتا رہتا ہے جو کہ ہر دور میں مختلف لوگوں کی طرف سے اس کتابوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا پھر یہ لفظ جو ہے حال بھی بن رہا ہے، اور حال سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تصدیق صرف ماضی میں نہیں بلکہ آج بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک بھی اگر آسمانی کتابوں میں کسی قسم کی کوئی بات ایسی ایڈ کر دی جائے گی کہ جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو قرآن اس کی تصدیق کرتا رہے گا۔ یہاں پر اہل علم ایک اہم نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان قرآن کا مطالعہ کر کے پھر باقی ادیان کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر اس کو تمام ادیان کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ کون سی بات حقیقت پر مبنی ہے اور کس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر پھر ہم کسی اور مذہب کا مطالعہ اگر کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بڑا سیف راستہ ہو جاتا ہے۔ پھر آیت میں آتا ہے کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ ان دونوں کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو نازل فرمایا، لہٰذا ان کا مقام اور ان کا تقدس جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل برقرار ہے۔ ہم صرف تحریفات کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب میں جو بھی بات جو کہ آج بھی حقیقت کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ کتابیں بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ لائق احترام ہیں۔ پھر قرآن ان دو کتابوں کو جیسے مخاطب کرتا ہے کہ تورات اور انجیل کو نازل کیا، تو ہم جب ان الفاظ کی لغوی معنی کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو اور کن کن ناموں سے اپنے قرآن میں جو ہے وہ پکارا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کے لغوی معنوں میں اور قرآن نے جو ان کو ٹائٹل یا نام دیے ہیں ان میں آپس میں گہری مناسبت نظر آتی ہے۔ مثلا تورات کا لفظ جو ہے اس کے مادے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ تا واو واو سے ہے یا پھر یہ واو را یا سے ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جاتا ہے تو جو چنگاری یا روشنی پیدا ہوتی ہے اس کو جو ہے ورا کہا جاتا ہے۔ اب اسی سے لفظ جو ہے وہ تورات بنا ہے، جبکہ قرآن پاک تورات کو کیا کہتا ہے؟ قرآن تورات کو علم بھی کہتا ہے، ہدن بھی کہتا ہے، بیان بھی کہتا ہے اور نور بھی کہتا ہے۔ اور ان چاروں الفاظ کے اوپر اگر غور کیا جائے، جہاں علم ہوگا کیا وہاں پہ روشنی نہیں ہوگی؟ جہاں ہدن ہدایت ہوگی کیا وہاں پہ روشنی نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے جس بات کو بیان کر دیا جائے، کلیئر کر دیا جائے تو کیا وہ بالکل روشن نہیں ہو جاتی ہے؟ اور کیا نور کے اندر روشنی نہیں ہوتی ہے؟ اور جبکہ تورات کے لغوی معنوں کے اندر کیا معنی پایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کا روشن ہو جانا، تو قرآن نے گویا کہ ان کی لغوی معنی کے اندر جو خوبصورتی پائی جاتی ہے اس کو اپنے الفاظ میں ان چار الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے انجیل کا لفظ جو ہے اس کا مادہ جیم لا یا بیان کیا جاتا ہے، کسی چیز کا واضح ہو جانا، روشن ہو جانا۔ ہماری اردو زبان کا لفظ تجلی اور جلوہ یہ بھی اسی مادے سے بنے ہیں، جبکہ قرآن انجیل کو کیا کہتا ہے؟ بینات کہتا ہے۔ اور بینہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بالکل صاف، کلیئر اور واضح ہو جانا، اور جو چیز جتنی واضح ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ روشن بھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انجیل کا جو اپنا معنی ہے کہ کسی چیز کا روشن ہو جانا، تو گویا کہ بینات کے اندر بھی وہی معنی پایا جاتا ہے۔ پھر تورات اور انجیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تورات کے اندر احکام بہت زیادہ تھے، فرائض بہت زیادہ تھے، جبکہ انجیل میں جو ہے وہ وعظ بہت زیادہ تھے جو کہ اصلاح کے اوپر اور روحانی خطاب کے اوپر مشتمل تھے۔ تو گویا کہ ان دونوں کتابوں کو آپس میں اس طریقے سے بیلنس کیا گیا ہے کہ ایک کتاب میں آپ کو ایک طرح کا مواد ملتا ہے اور دوسری کتاب میں آپ کو دوسرا مواد ملتا ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اس کتاب کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ ہمیں قرآن میں احکام بھی نظر آتے ہیں، فرائض بھی نظر آتے ہیں اور بہت سارے مسائل کا حل بھی نظر آتا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہے یہ قرآن واعظ بھی ہے اور روحانی کلام بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ دونوں کتابیں تھیں، لیکن اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہدایت صرف کس سے لینی ہے؟ قرآن سے لینی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انزل فرقانہ، اور ہم نے فرقان کو اتارا۔ فرقان کا لفظ جو ہے یہ فرقہ سے ہے، اور فرقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں واضح فرق پیدا کر دینا، اس طریقے سے کہ ان دو چیزوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اپنی اسی معنی کی وجہ سے فرقان کے بہت زیادہ تفصیلی اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن فرقان ہے، اس وجہ سے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان اور کفر جو ہے اس کے درمیان میں واضح فرق آ جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو بھی فرقان کہا گیا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں انبیاء آتے ہیں تو وہ معاشرے میں واضح فرق پیدا کر دیتے ہیں کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون جھوٹ کے ساتھ ہے۔ تیسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ فرقان ہوتے ہیں، کیونکہ ان معجزات کے آنے کے بعد یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کون اس معجزے کے آنے کے بعد جو ہے اب ایمان قبول کرے گا اور کون ابھی جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو بھی فرقان کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے یہ فرق پیدا کر دیا تھا کہ آیا کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب سمندر پھٹنے کا واقعہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ لفظ قرآن پاک میں فرقہ ہی بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ فرق ڈال دیا تھا۔ تو انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے چوتھا قول ہمیں بدر کا ملتا ہے کہ بدر کو فرقان کہا گیا، کیونکہ یہ وہ معرکہ تھا کہ جس میں واضح طور پہ یہ فرق آ گیا تھا کہ اب کفر کے ساتھ کون ہوگا اور حق کے ساتھ کون ہوگا۔ تو گویا کہ فرقان کے بہت زیادہ معنی جو ہیں ہمیں تفسیر میں ملتے ہیں، تو وہ سب معنی جو ہیں وہ فرقان میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور انتقام لینے والے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں دو باتیں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ شدید عذاب کا ہونا، اور دوسرا یہ کہ عذاب دینے کی اتھارٹی کا ہونا، اختیار کا رکھنا۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے دشمن ہمیں اسلام کے نظر آتے ہیں، ایک کافر تھا اور ایک منافق تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر کے لیے عذاب جلدی بھی آ جاتا ہے، دنیا میں بھی آ جاتا ہے، جبکہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے بہت زیادہ مہلت دی گئی اور ان کو فوری طور پہ کسی بھی عذاب میں جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو جب آیت مبارکہ پہ ہم غور کرتے ہیں تو عذاب شدید کا تعلق جو ہے وہ ہمیں کافروں کے ساتھ نظر آتا ہے، کیونکہ شدید عذاب کا آنا، فوری طور پہ آنا، یہ عموماً کافروں کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ذو انتقام سے جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انتقام دینے کی اتھارٹی اور اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتقام لیتے نہیں ہیں مگر اس کا اختیار رکھنے کی یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختیار ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں انتقام لیا گیا ہے تو یہ بات کس کے حق میں زیادہ صحیح ثابت ہوتی ہے؟ منافقین کے بارے میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ دو مختلف انداز کے ساتھ بات کی گئی ہے۔